بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے بعد قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورہ آل عمران ہے۔ آل عمران اس سورہ مبارکہ کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر آل عمران کی مناسبت سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ یہ عمران کون ہے؟ آل عمران سے مراد عمران کی اولاد ہے۔ یہ عمران کون ہے؟ ان کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کا اصل نام عمران بن ماسان ہے، اور یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سیدہ مریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ چونکہ ان کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی 80 آیات ہیں، ان 80 آیات کا پس منظر یا اس کا شان نزول وہ کچھ اس طرح ہے کہ سن 9 ہجری میں 80 کے قریب بڑے بڑے جید علماء جو یہود کے اور نصارہ کے بڑے بڑے علماء تھے، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ یا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کر لیا جائے کہ جی آپ کا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ تو اس کے جواب میں ابتدائی 80 آیات سورہ آل عمران کی نازل کی جاتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر خطاب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ فرمایا ہے۔ کہیں اہل کتاب کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، کہیں اہل کتاب کو اس بات کی طرف بلایا گیا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، کچھ تم سوچ وچار کرو، کچھ ہم سوچ وچار کرتے ہیں۔ یہ ملتے جلتے مضامین اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں، جن کا میں خلاصہ ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی صداقت اور قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، کہ یہ قرآن کریم ہم نے نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ ایک بڑا اہم موضوع اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا کہ قرآن کریم کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں۔ بعض آیات محکمات ہیں۔ آیات محکمات سے مراد وہ آیات کہ جن کے اندر بالکل واضح کھلے احکام موجود ہیں، کوئی اس کے اندر زیادہ سوچ وچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، اس طرح کے حج کرو، عمرہ کرو۔ اور بعض قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں جو آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی اور مفاہیم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا رنگ، یہ ساری کی ساری وہ آیات ہیں جو آیات متشابہات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیات متشابہات ہیں جن کا معنی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نازل کیوں فرمائی ہے؟ تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر دے رہے ہیں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نازل کیوں کی گئی ہیں؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ جو علم والے لوگ ہیں، اہل علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا، جیسا نازل کیا، ہمارے اس کے اوپر بغیر سیکھے، بغیر سمجھے، بغیر سوچے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اہل کفر کے رویے کو بیان کیا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ یہ جو کفر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں، ان سب کی فراوانی ہے، لیکن کل قیامت والے دن یہ ان کا مال و متاع، ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ یہ آیات دراصل مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے نازل کی گئی ہیں کہ اگر کفار کے پاس تم مال کی فراوانی دیکھتے ہو، سہولیات دیکھتے ہو، تو اس سے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہیں، دنیا میں ان کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ اہل ایمان کے لیے سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہود کی شرارت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر یہ تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے، توریت کے اندر تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے، احکام کو چھپا لیا کرتے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ انہوں نے بے شمار انبیاء کرام کو شہید کرنے کا جرم بھی کیا ہے۔ اس کے بعد
محبت کا معیار بیان کر دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے سچی محبت کرتا ہے۔ عیسائی یہ کہتے تھے جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے سچی محبت کرتا ہے۔ معیار آسان سا معیار قرار دے دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلا دیجیے کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جو میں کرتا ہوں اس کے اوپر عمل کرو، تبھی سمجھا جائے گا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ، یہ حمل سے تھی، انہوں نے دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب تو بیٹی ہو گئی، اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جیسی یہ بیٹی مقدروں والی ہے ویسا شاید تیرا بیٹا مقدر والا نہ ہوتا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ أَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ مریم، اچھا انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا مریم۔ مریم کا معنی ہے نہایت عبادت گزار۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ آگے جا کر ایک معجزہ صادر ہونا تھا، ان کی جو نشو و نما تھی اور ان کا جو بڑھنا تھا وہ غیر معمولی تھا، عام بچوں کی طرح نہیں تھا، بہت جلدی ان کی جسامت اور ان کا قد کاٹ وغیرہ بڑھ رہا تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کے خالو سیدنا زکریا علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں، انہوں نے یہ چاہا، اور جو وہاں کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے یہ چاہا کہ یہ بچی کسی طریقے سے ہماری کفالت میں آ جائے۔ بزرگوں کا مشورہ ہوا، انہوں نے کہا چلو قرآن اندازی کرتے ہیں۔ قرآن اندازی میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ یہاں پر ایک کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ ان کو ایک کمرے میں رکھا گیا، اور وہ کمرہ ایسا تھا کہ جہاں پر آنے اور جانے کا صرف ایک راستہ تھا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام جب بھی اپنی بھانجی سے ملنے کے لیے جاتے تو دیکھتے کہ بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، میوہ جات پڑے ہوئے ہیں، تو بڑے حیران ہوتے، تو پوچھتے تھے کہ بیٹا یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کرامت دیکھی تو بڑھاپا ہے، 90-100 برس کے قریب عمر ہے، تو دل میں امنگ جاگ اٹھی کہ جب اللہ بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو اللہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھنا۔ وہ یحییٰ بھی نبی بنے، اور زکریا علیہ السلام یہ خود بھی نبی تھے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان کا آسمانوں کے اوپر اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی کو یہ اعتراض ہے، یہودیوں کو بھی اعتراض ہے، عیسائیوں کو بھی اعتراض ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جی بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا، اور عیسائی یہ کہتے ہیں جی آسمان پہ کیسے چلا گیا۔ تو میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے بغیر ہم نے پیدا کیا۔ اما حوا کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہم نے پیدا کیا۔ تو بھائی جب آدم علیہ السلام کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، اما حوا کے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر کیوں اعتراض ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے پر کیوں اعتراض ہے؟ جو اللہ اس اتنی بڑی کائنات کی تخلیق کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اما حوا کو بغیر آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے اور زندہ آسمانوں کے اوپر بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں مختصراً یہاں پر عقیدہ ذکر کر رہا ہوں، تفصیل آگے ذکر کروں گا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ دوبارہ واپس آئیں گے، لیکن جب وہ واپس آئیں گے تو وہ نبی تو ہوں گے لیکن شریعت ان کی جاری نہیں ہوگی، شریعت میرے آقا علیہ السلام کی جاری ہوگی، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے
اہل کتاب کو دعوت دی ہے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب آؤ بیٹھتے ہیں، ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، توحید کے نقطے کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری بنیادی تعلیمات بھی توحید، ہماری بنیادی تعلیمات بھی توحید، آؤ بیٹھ کر اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد ایک نہایت اہم وعدے کا ذکر کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے اس کی زندگی میں یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی آخر الزماں علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو تم سب اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے، اپنی شریعت کو چھوڑ دو گے اور میرے اس آخری نبی کی پیروی کرو گے۔ یہ آیہ مبارکہ نبی علیہ السلام کی عالمگیر نبوت کے اوپر دلیل ہے، ہماگیر نبوت کے اوپر دلیل ہے، اور عقیدہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبی آیا بھی تو وہ بھی اپنی نبوت کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرے گا۔ اس مضمون کے ساتھ تیسرے پارے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بس 2-3 منٹ اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس سورت کے مضامین مکمل ہو جائیں۔ چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور چوتھے پارے کے آغاز میں جو سب سے پہلا مضمون ذکر کیا گیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا تمہارا مقبول تب ہوگا جب تم اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ اللہ کے راستے میں کھوٹا مال نہ دو، اللہ کے راستے میں ہمیشہ کھرا مال دو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مال کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ میری اور آپ کی آزمائش کے لیے کیا جا رہا ہے، میرا اور آپ کا امتحان چل رہا ہے۔ آج ہم اپنی ذات کے اوپر تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے کی باری آتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ادنا سے ادنا چیز اور رذیل سے رذیل چیز دے کر جو ہے وہ اپنی جان کو چھڑا لیا جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایسا دیا ہوا ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تفرقہ بازی کی ممانعت کو بیان کیا گیا، اس امت کو بہترین امت ہونے کا لقب عطا کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احد کا بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ سود کی حرمت کو ایک مرتبہ پھر اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ وما محمد الا رسول کی ایک آیت لے کر آئے ہیں، مختصراً عرض کر دوں، غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے 40 سے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں متعین کر دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ کسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دی، فتح شکست کے اندر بدل دی۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کی طرح، تمہاری طرح وہ بھی ایک انسان ہے، جس طرح لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، نبی نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو کیا اگر نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو تم لوگ الٹے پیر واپس لوٹ جاؤ گے؟ کیا دین کو چھوڑ کر دوبارہ تم کفر کا راستہ اختیار کر لو گے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دنیاوی معاملے میں چھوٹی سی حکم عدولی سے فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ اب ہم اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں، اور پھر بھی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں برستے رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آئیں گی۔ منافقین سے بچنے کی ہدایت کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اللہ قرض حسنہ مانگ رہا ہے، تو اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا اللہ تو فقیر ہو گیا، ان کا اللہ تو محتاج ہو گیا، نعوذ باللہ مانگنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے اور ہم غنی اور امیر ہو گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ جو آخری رکوع ہے اس کے اندر توحید کا درس دیا گیا ہے، دعاؤں کی تلقین کی گئی ہے، اور 4 باتوں کا حکم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حکم یہ کہ صبر کرو، دوسرا حکم یہ کہ صبر کی تلقین کرو، تیسرا حکم یہ کہ آپس میں جڑ کر رہو، اور چوتھا حکم یہ کہ تقوی اختیار کرو۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔